الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کی طلب بہت پسند ہے۔ اوپر دیکھو، جو بندہ جتنا دین کا طلبگار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اتنی ہی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طالبین کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو ہدایت دے گا جن کے دل میں طلب ہوگی۔ واللہ یہدی الیہ من ینیب واللہ یہدی الیہ من اناب، کہ جن کے دل میں انابت ہوگی، جن کے دل میں تواضع ہوگی، جن کے دل میں طلب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت کو بھر دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ سلمان فارسی نے بہت بڑا لمبا گشت کیا ہے، ملک ایران سے لے کر مدینے تک حق کی تلاش میں۔ اندر دل میں طلب تھی تو بہت بڑے صحابی بن گئے، اور سلمان فارسی کا اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھا کہ آپ نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، کہ سلمان تو ہمارے گھر کے آدمی ہے، کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو جو مقام ملا ہے اتنا بڑا، یہ ان کے اندر کی طلب کی بنیاد پر ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین طلب کی بنیاد پر ملتا ہے، بے طلبوں کو کبھی نہیں ملتا۔ اور دین سارا کا سارا ادب ہے، الدین کلہ ادب، دین سارا کا سارا ادب ہے۔ دین ادب سے آئے گا اور دین طلب سے آئے گا، اور زندگی میں دین قربانی سے آئے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کے مجمع کے سامنے آپ نے پوری دنیا کے تقاضے رکھے، آخرت بنانے کے تقاضے رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر اطاعت تھی، اللہ کے نبی کی بات ماننے کی۔ جو آپ فرماتے صحابہ کرام کے اندر اتنا منشا تھا باتیں کو ماننے کا کہ اللہ کے نبی کی ہر بات کو لے کر دنیا میں چلے۔ آپ نے جو باتیں فرمائی صحابہ کرام ان باتوں کو لے کر چلے، چونکہ صحابہ کرام میں اطاعت تھی اور دل میں طلب تھی۔ دل میں طلب ہوتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور دل میں طلب نہیں ہوتی تو اطاعت مشکل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت انہی لوگوں کو ملے گی جن کے دل میں اطاعت ہوگی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، ہدایت کا تعلق اطاعت کے ساتھ ہے۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ کہ اطاعت سب سے پہلے اللہ کی کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرو، پھر اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، پھر مشورے والوں کی اطاعت کرو۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اپنی زندگی میں لانے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، مقصد کے تحت۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد آزادی نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے کیا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ نہیں۔ ہر ایک انسان کو آخرت میں ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دنیا ذمہ داری پوری کرنے کی جگہ ہے، اور ذمہ داری اس طریقے پر پوری کرنی ہے جس طرح ذمہ دار پوری کرتا ہے۔ ہمارا کام ملازم کا نہیں ہے، ہمارا کام مجاہد کا ہے۔ ملازم کہیں نوکری کرتا ہے، سیٹ ہو تو کر لیا، نہ ہو تو کر لیا، کہ ملازم کی ذمہ داری ہلکی ہوتی ہے۔ اور جو دکان کا جو ذمہ دار انسان ہوتا ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ میری دکان کا نقصان نہ ہو جائے تو وہ ذمہ داری کو برابر نبھاتا ہے، کہ دعوت کا کام ذمہ دار کی طرح کرے، ذمہ دار کی طرح۔ کبھی گش میں آ گئے، کبھی گش میں نہیں آئے،
معمولی عذر کی بنیاد پر جماعت میں نہ گئے، ایک ساتھی نہ گئے، تمام کے تمام ساتھی ٹوٹ گئے، یہ تو خواہش ہے، اطاعت نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خواہش والے چلتے نہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو قربانی والے، طلب والے، اطاعت والے چلتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ ابو یرسائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی، ایک بار ان کی جماعت کی ذمہ دار یزید کو بنا دیا، امیر معاویہ کے بیٹے یزید کو، نوجوان لڑکے تھے، اور ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عمر بڑی تھی، قسطنطنیہ میں ان کی موت ہوئی، استنبول میں قبر ہے، بڑے صحابی تھے اللہ کے راستے میں، اور یہ فرمایا 90 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور یوں کہا اگر میرا انتقال ہو جاوے تو مجھے دشمنوں کے میدان میں جہاں تک ہو سکے وہاں لے جانا اور وہی مجھے دفن کر دینا۔ مدینے کے اتنے بوڑھے صحابی 90 سال کی عمر میں استنبول پہنچے گئے اور وہاں ان کی قبر بنی ہے۔ تو ایک بار فرمایا ایک اللہ کے دین کا تقاضا ان سے چھوٹ گیا کہ امیر نیا ہے، نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا ان کے ساتھ۔ آخر تک دنیا سے جاتے وقت تک روتے رہے، مجھے امیر سے کیا مطلب تھا، مجھے تو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو بنانے کے لیے نکلنا تھا، کہیں کا بھی ہو، کون بھی ہو، مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی، اور آخری دم تک اس بات کو لے کر بہت رویا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین دنیا میں پھیلتا ہے، خواہشہ سے نہیں پھیلتا، قربانی سے پھیلتا ہے۔ آدمی کو جہاں بھیجا جاوے چلے جاؤ، جس کے ساتھ بھیجا جاوے چلے جاؤ، یہ قربانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو رخ نہیں بتلایا، خالی تبوک کے موقع پر اشارہ فرمایا تھا، تبوک کے موقع پر، کیونکہ تبوک کا سفر بڑا کٹھن سفر تھا، اور تبوک کے سفر میں گرمی بہت تھی، اور تبوک کا سفر سیزن کا سفر تھا کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، اور صحابہ کرام پر قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور تبوک کے موقع پر سارے کے سارے قرضے پورے کرنے تھے اس دن کھجوروں کو اتار کر۔ لیکن ایسے وقت میں اللہ کے نبی نے اللہ کے راستے کی تشکیل فرمائی، اور اتنا بڑا صحابہ کا مجمع اللہ کے راستے میں گیا، اتنا بڑا مجمع اطاعت پر اللہ کے راستے میں گیا کہ فہرست میں ان کا نام لکھنا مشکل ہو گیا، اور اطاعت کی بنیاد پر چلے گئے نا تبوک کے موقع پر، اللہ نے اتنی ان کی برکتیں دی کہ آج تک مدینہ منورہ کی کھجوریں، دنیا کے ملکوں کے باغات خشک ہو گئے لیکن مدینہ منورہ کے باغات آج بھی تر و تازہ ہیں، پوری عالم کے حاجی وہاں سے کھجوریں لا کر اپنے گھروں پر لا کر کھاتے ہیں۔ کہ قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو زندہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی ترتیب ہے، اور ترمذی شریف کی پکی روایت ہے، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس چیز کو چھوڑ کر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں کا یقین ہماری زندگی میں ہو، جتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پڑھیں گے ہمارا دل متاثر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری بتاتے، لوگوں دوڑو اپنے رب کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جوان صحابہ، بوڑھے صحابہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تڑپتے تھے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہیں، اتنے بدن کے موٹے ہو چکے تھے کہ ان کی بدن کی چمڑی جو بیٹھتے سرا پہ بیٹھتے تھے تو ان کی بدن کی چمڑی زمین پر لٹکتی تھی، اتنے موٹے۔ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور اس آیت پر پہنچے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے ہلکے ہو چاہے بوجھل ہو، اور اللہ کے راستے میں جان و مال سے مجاہدہ کرو، یہ نکلنا تمہارے بہتر ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نتیجے کو جانتے ہو۔ تو فرمایا یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کر رہی ہے، مجھے اللہ کے راستے میں لے چلو، اللہ کے راستے میں لے چلو۔ ہر حال میں صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے تیار ہوئے تو اللہ نے ان کے گھروں میں برکتوں کے دہانے کھول دیے، ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلے۔ کیا عذر تو ہمارے ساتھ ہے، دعوت کے کام کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی، دعوت کے کام میں لگنے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے 4 مہینے، کہ 4 مہینے کے بعد تو تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، میں چاہتا ہوں اللہ کے نبی کے ہر امتی کے اللہ کے راستے میں موت سے پہلے 4 مہینے لگ جائے، کہ 120 دن لگاتار لگنے کی وجہ سے اطاعت کے ساتھ آدمی کی زندگی میں تبلیغ کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اور آدمی کے اندر انبیاء علیہ السلام والے صفات زندگی میں آتے ہیں۔
اطاعت آتی ہے، شکر آتا ہے، صبر آتا ہے، توکل آتا ہے، دنیا سے بے رغبتی آتی ہے، اور دنیا کے مالوں کو قربان کر کے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے پورے عالم میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب آدمی اطاعت پر چلتا ہے. اطاعت پر چلتا ہے. اسے کہ بھائی اللہ نے ہم کو جو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا میں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر. یہ پوری کی پوری دنیا بھائیو کھیل کود ہے. یہ بڑے بڑے مال، بڑے بڑے مارکیٹ، بڑے بڑے بازار، سونا چاندی کے زیورات، یہ سارے کے سارے کھیل کود ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولغو وزینۃ. اللہ فرماتے دنیا کے انسانوں دل کے کانوں سے بات جان لو، یہ ساری کی ساری چیزیں کھیل کود ہے. اللہ نے دنیا کو کھیل کود کہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو میرا اللہ کسی اپنے نافرمان کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتے. لو كانت تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربت ماء. آج آپ مارکیٹ میں دیکھو گیروں کے بڑے بڑے مالز ہیں، بڑے بڑے ان کے شو روم ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں. دنیا صرف ضرورت کمانے کے لیے ہے، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہے. اللہ کی نگاہ میں مال قیمت والا ہوتا تو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام مالدار ہوتے. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الانبیاء ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، کبھی گھر میں کھانے کے فاقے نہ ہوتے اور کبھی ان کی بچی مارے پھو کے گھر میں تکلیف کو نہ سہتی اگر اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مال منظور ہوتا تو اور مال مقبول ہوتا تو. بلکہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. ان غیروں کا، غیر مسلموں کا احمد آباد کے شہر میں یا دنیا کے کسی بھی شہروں میں ان کا ادھر ادھر مالوں کو لے کر سپلائی کرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. لا یغرنک الذین تقلب الذین کفروا فی البلاد. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی چند رنگینیاں اور دنیا کا ڈیکوریشن اور دنیا کے بڑے بڑے مالز اور دنیا کے بڑے بڑے بنگلے اور ان کا مالوں کی سپلائی کرنا اور بڑے بڑے بزنس کرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ چند دن کا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا. لیکن جن کی زندگی میں ایمان ہے، جن کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے باغات تیار کر رکھے ہیں. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے کہ جنت حق ہے. ہم نے جنت کو دیکھا نہیں لیکن جنت حق ہے. ہم نے دوزخ کو دیکھا لیکن دوزخ حق ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. جنت کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. ہمارا یقین صحیح کرنا ہے. تبلیغ کا مقصد بھائی یقین کی تبدیلی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خدمت میں دو بھائی آئے مدینہ منورہ کے، اور ایک نے شکایت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 24 گھنٹے کماتا ہوں اور میں دنیا کماتا ہوں، میرا بھائی ہمیشہ آپ کی مجلس میں ہوتا ہے، دین کی محنت کرتا رہتا ہے، وہ کچھ کرتا نہیں، کھاتا پیتا ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کا جواب سن کے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تیرے بھائی کی برکت سے تجھے روزی مل رہی ہو. اور پھر نبی نے حدیث سنائی انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے نا تمہارے گھر کے کمزور فرد کی بنیاد پر تم کو روزی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی کی بات ہے. ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ کماتا ہے اور وہ کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی کی نگاہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے تو کھاتا ہو، اس کی برکت سے تو کھاتا ہو. ایک ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے، ایمان بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہو، ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا. ابراہیم کو جو دودھ پلانے والی جو دایا تھی وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے بیٹے کا جو آپ کی باندی ماریا قبطیہ سے بچہ تھا ابراہیم، جن کی مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں قبر ہے. تو جو عورت دودھ پلاتی ہے نا اور جب اس کا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو دودھ اندر جوش مارتا ہے، عورت کو تکلیف ہوتی ہے دودھ کے نہ نکلنے کی وجہ سے. تو دایا اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ مجھے اندر تکلیف ہو رہی ہے.
ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے تو ابراہیم کا غم ہے، اور یہ دودھ کے نود اندر زیادہ ہونے کی وجہ سے اندر تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرمایا، اے دایا، میرے بیٹے ابراہیم کے اللہ نے جنت میں ایک دایا کو تیار کر رکھا ہے، اگر تو چاہے تو صرف اپنی نگاہ کو اوپر اٹھا لے، تجھے دایا بھی دکھے گا، ابراہیم بھی دکھے گا۔ میرا نبی نے فرمایا، تو اس دایا نے کہا، اللہ کے نبی مجھے کچھ دیکھنا نہیں ہے، جتنا مجھے آپ کی خبر پر یقین ہے اتنا مجھے اپنی نظر پر یقین نہیں ہے۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبی جا رہے گئے سفر میں، اور آپ نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، دیہاتی سے گھوڑا۔ تو دیہاتی نے کہا، یا رسول اللہ گھوڑے کی قیمت دیجیے۔ آپ نے کہا، میرے پاس ابھی پیسے نہیں گئے، میں تجھے مدینہ منورہ جا کر دے دوں گا۔ اللہ کے نبی آگے تھے اور یہ دیہاتی گھوڑے کو لے کر پیچھے پیچھے آ رہا تھا، تو صحابہ کو پتہ نہیں تھا، صحابہ نے کہا، گھوڑا ہم کو دے دو۔ تو دیہاتی نے قیمت بتاؤ، تو اللہ کے نبی کی قیمت سے زیادہ صحابہ نے قیمت بتائی، جس کو گھوڑا خریدنا تھا، ایک آدمی نے، ایک صحابی نے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ تم کو گھوڑا خریدنا ہے کہ میں گھوڑے کو بیچ دوں؟ آپ کو گھوڑا خریدنا ہے کہ نہیں کہ میں گھوڑے کو بیچ ڈالوں؟ آپ نے کہا، اس طرح تو من کا، میں نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ اس نے کہا، ما بیعتو کا، میں نے آپ کو بیچا نہیں ہے۔ آپ نے کہا، میں نے تجھ سے گھوڑا خرید لیا ہے۔ حدیث میں دونوں کے درمیان تعارض، ٹکراؤ ہوا۔ آپ نے کہا، میں نے گھوڑا خریدا ہے، دیہاتی نے کہا، میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا۔ اب صحابہ کا مجمع جمع ہو گیا، تو اس نے کہا، اللہ کے نبی اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ میں نے تجھ سے گھوڑا خریدا ہے تو آپ گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ اب اللہ کے نبی کا گواہ کوئی تھا ہی نہیں اس وقت۔ تو ایک صحابی ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ اچانک آ گئے، یا رسول اللہ میں آپ کا گواہ ہوں کہ آپ نے دیہاتی سے گھوڑا خریدا ہے۔ تو ان صحابی نے، اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ایمان کا امتحان لیا اور یہ فرمایا، تم تو موجود نہیں تھے، تم نے کیسے میرے گواہی دی کہ میں نے دیہاتی سے گھوڑا خریدا ہے؟ تو کہا، یا رسول اللہ آپ نے ہمیں جنت کی خبریں بتائی، ہم نے جنت کو حق مانا۔ آپ نے ہمیں جہنم کی خبریں بتائی، جہنم کو ہم نے حق مانا۔ آپ نے غیب کی خبریں بتائی، ہم نے غیب کی خبروں کو حق مانا۔ جب جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا ان باتوں کو ہم نے حق مانا۔ یہ تو دنیا ہے، کیا دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش اور فرمایا، ابو خزیمہ کی گواہی دو انسانوں کے برابر مانی جائے گی، دو انسانوں کے برابر مانی جائے گی۔ اور جب عثمان غنی نے جب قرآن کریم کی ساری آیات کو الگ الگ کر کے جمع کیا، ایک جگہ پر پورا قرآن جو بنایا، مصحف بنایا، تو قرآن کریم کی آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ قرآن کریم کی آیت لے کر آئے حضرت خزیمہ، اور وہ اکیلے تھے، اور قرآن کریم کا قانون تھا کہ اگر ایک آیت کو دو انسان لے کر آئے تو اس کو قرآن کریم میں لکھا جائے گا۔ وکیل ایک آیت کو لے کر آئے، تو دوسرا پھر ان کو یاد آیا کہ تو وہ ایسے آدمی ہے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ان کی گواہی دو انسانوں کی طرح قبول کی جائے گی۔ تو نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنم بھی ہے، اور جہنم کے اندر کیا ہے؟ درخت بھی ہے، اور جہنم میں آگ بھی ہے۔ عقل کہتی ہے آگ اور درخت دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ آپ تو درخت کو بے صفا اور مروا کے درمیان کون دوڑی تھی؟ بولو، حضرت حاجرہ دوڑی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں دوڑے نا۔ حکم کس کو دوڑنے کا ہے؟ دماغ تو یوں کہتا ہے عقل کہ دوڑنا تو مردوں کو چاہیے نا، لیکن شریعت کہتی ہے مرد نہیں دوڑے گا، مرد دوڑے گا، عورت نہیں دوڑے گی۔ مرد دوڑے گا، ہماری عقل تو یہ کہ حاجرہ دوڑی ہے تو عورتوں کو دوڑنا چاہیے نا، عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ عورتیں آہستہ چلے گی اور مرد وہاں دوڑیں گے۔ نبی کی خبر کو، نبی کے اعتماد پر یقین ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی نے کہ اللہ فرماتے، یا ابن آدم خلقتک للعبادۃ فلا تلعب، اے ابن آدم میں نے تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا میں زیادہ کھیل کود مت کر۔ اور میرے اللہ نے کہا وقسمت لک رزقک فلا تتعب، میں نے تیری روزی کو تقسیم کر دی ہے، تو زیادہ روزی کے پیچھے اپنے آپ کو مت تھکا۔ 24 گھنٹے بجلی، 24 گھنٹے کاروبار، 24 گھنٹے دنیا کی فکر فکر فکر۔ اللہ نے ہر ایک انسان کی روزی کو اللہ نے تقسیم کر دی ہے، مقدر کی روزی اللہ ہر ایک کو دے گا۔
جس پرچے میں اللہ نے انسان کی موت لکھی ہے نا، اسی پرچے میں اللہ نے انسان کی مقدر کی روزی لکھی ہے. وفی السماء رزقکم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون. آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، جس طرح تمہارا آپس میں بولنا کتنا یقینی ہے، اس سے زیادہ مقدر کی روزی کا ملنا یقینی ہے. ایک قطرہ پانی کا باقی ہوگا، موت نہیں آئے گی. ایک دانہ باقی ہوگا، موت نہیں ہوگی. آپ نے انتقال کے وقت دیکھا ہوگا، کسی کا انتقال کا وقت آپ نے دیکھا ہوگا، انسان کہ بھائی اس کے منہ میں زمزم کا پانی ڈالو تو پانی باہر آ جاتا ہے، کہ بھائی پڑا ہوا پانی ڈالو لیکن پانی باہر آتا ہے. کیونکہ اس کے مقدر کا قطرہ اب ختم ہو چکا ہے. آپ نے انسان کو دیکھا کہ موت کو اس کی سانس بہت تیز ہو جاتی ہے. سانس میڈیکل جو بھی کہتا ہوں، سانس تیز اس لیے ہوتی ہے، علماء تفصیل لکھتے ہیں کہ اس کی مقدر کی زندگی کے ایام اور اس کے مقدر کی زندگی کے وقت بہت کم باقی ہے اور سانس زیادہ باقی ہے. تو میرا اللہ سانس کو تیز کر لیتا ہے اور جیسے آخری سانس ہوتا ہے آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اور یہ موت کا جھٹکا ہر ایک کے ساتھ ہونے والا ہے. وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقَكَ فَلَا تَتْعَبْ. اے ابن آدم، میں نے تیری روزی کو تقسیم کر لیا ہے، تو زیادہ اپنے آپ کو روزی کے پیچھے مت تھکا. اللہ کی عبادت کر، دین کی محنت کر، حلال روزی کی تلاش کر، لیکن دین کی محنت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، دعوت کے ساتھ، فرائض کے ساتھ. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حلال روزی کا طلب کرنا فرض ہے، لیکن کب؟ فرائض کے بعد. حلال کی مشغولی. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ کماوے، بندہ کرے بال بچوں کے لیے، آگے روزی روٹی کماوے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے، اگر تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا، ان انت رضیت بما قسمتہ لک، تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو چکا نا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ارحت قلبک و بدنک، میں تیرے دل میں اور تیرے جسم میں راحت کو بھر دوں گا. دل میں جو سکون آتا ہے، سکون اللہ دیتا ہے. سکون کا تعلق مال سے نہیں ہے، سکون کا تعلق بنگلوں سے نہیں ہے، سکون کا تعلق گاڑیوں سے نہیں ہے، اور سکون کا تعلق سونے چاندی کے زیورات سے الگ ہے. راحت الگ ہے، اسباب راحت الگ ہے. راحت کے اسباب گھر میں جمع کر دو، فرنیچر بنا دو، ایئر کنڈیشن کمرہ بنا دو. تمہاری اے سی سے تمہارا جسم ٹھنڈا ہوگا، تمہارا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. کہ دل کے ٹھنڈک کے لیے ایسی نہیں ہے، کہ دل کے ٹھنڈک کے لیے اللہ کی یاد ہے، اللہ کا تعلق ہے، اللہ کی محبت ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود جو اللہ کے عذاب جو زمین پر آیا گئے، انسان ایمان کے ساتھ گناہ کو ملا دیا تو اللہ نے دل کو بے چین کر دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کی ذکر سے اعراض کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، بس دنیا ملے، اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ دیا. نمازیں پڑھی تو بھی کیا، جماعت سے پڑھی تو بھی کیا، نہ پڑھی تو بھی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہاری زندگی کو تنگ بنا لوں گا. بڑے بڑے بنگلوں میں تمہیں نیند نہیں آئے گی، بڑے بڑے فرشوں پر تمہاری نیند اڑ جائے گی، تمہارے گھر میں سارے راحت کے اسباب ہوں گے، لیکن کبھی تمہیں چین سکون نہیں ملے گا. اللہ فرماتے ہم تمہاری زندگی کو تنگ بنا لیں گے، دنیا میں جینا مشکل ہو جائے گا. یہ دنیا میں ہوگا اور آخرت میں ہم تم کو اندھا اٹھائیں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں اندھا اٹھائے گا تو بندہ یوں کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا میں دیکھنے والا بنایا تھا، یہاں تو نے اندھا اٹھایا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وقد كنت بصیرا. تو اللہ فرمائیں گے قول كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اے میرے بندے، جب تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا تو آج تجھے بھلا دیا جائے گا. بھائی جس کو اللہ بھول جاوے، دنیا کی کوئی طاقت اس کی مدد نہیں کر سکتی. اور میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. آپ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے دنیا کماتے کماتے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان کو بھی بھلا دیا. اور جن کو اللہ بھول جاوے نا، وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اے میرے بندے، اگر تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی ہو گیا تو میرے تیرے دل میں بھی راحت بھر دوں گا، تیرے جسم کو تندرست بناؤں گا. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تو میری تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوا، 24 گھنٹے یہ کماؤ، جب بھی اللہ کا دین کا تقاضا دنیا سے ٹکراتا ہے اور انسان کا اس میں امتحان ہوتا ہے، میرا بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا میرا بندہ دین کو ترجیح دیتا ہے، یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے. ہمیشہ دنیا رکاوٹ بنے، ہماری چھوٹی چھوٹی دکانیں رکاوٹ بنے، ہمارے چھوٹے چھوٹے مکان رکاوٹ بنے، ہماری اولاد رکاوٹ بنے،
قرآن نے یوں کہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے جمع کیا ہے، تمہارے بڑے بڑے بنگلے اور تمہارے بزنس اگر تم کو زیادہ پیارا ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ، اللہ کے رسول سے زیادہ، اللہ کے راستے کی محنت سے زیادہ، فتربصوا، انتظار کرو، اللہ کا عذاب زمینوں پر اترنے والا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ تم زمین کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے، اذا تبایعتم بالعینہ، تمہارا زندگی کا مقصد خرید و فروخت ہو جائے گا، ورضیتم بالزرع، تم زمین کے ٹکڑوں پر راضی ہو جاؤ گے اور تم اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا اور وہ ذلت تمہارے سروں سے کبھی نہیں ہٹے گی، حتی یرجعوا الی دینکم، جب تم دوبارہ دین و دین کی محنت پر واپس نہ آ جاؤ۔ اللہ قرآن کریم میں عجیب انداز سے فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل تمہاری ہوتی ہے، اثاقلتم الی الارض، تم زمینوں میں دس جاتے ہو، ہمارا مشورہ نہیں ہوا، ہمارا یہ عذر ہے، ہمارا یہ عذر ہے، پھر میرا اللہ عجیب انداز سے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ آخرت کے مقابلے میں آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، دنیاوی زندگی چند دن کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کے پورے مجمع کو اللہ کی دین کی محنت کے لیے تیار کیا۔ میرے اللہ نے فرمایا اگر تم میرے تقسیم شدہ روزی پر راضی نہ ہوئے، فَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تجھ پر دنیا کو مسلط کر دوں گا، ترکض فیہا رد الوحوش فی البریہ، اور تو دنیا کی محبت میں اس طریقے پر ادھر سے ادھر گھومے گا جس طرح جنگلی جانور جنگلوں میں مارے بھوکے گھومتے ہیں، تو دنیا کے پیچھے ہائے ہائے کرتا گھومے گا، اور گھومنے کے باوجود تجھے اتنی ہی روزی ملے گی جتنی کہ اللہ نے مقدر میں لکھی ہے۔ اس میرے بھائی اللہ نے دعوت کا مبارک کام دیا ہے، دعوت کا مبارک کام کرو گے نا، جو کوئی ایمان دعوت سے بنتا ہے اور ایمان مجاہدے سے پکتا ہے، ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ بنے گا۔ ایمان دعوت سے بنتا ہے، اللہ کی بڑائی سے ایمان بنتا ہے، اللہ کی بڑائی بولنے سے، اللہ کی بڑائی سننے سے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے سے۔ زندگی کا مقصد میرے بھائیو ایمان ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ایمان کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں کیا، صرف اللہ کو مانا، اللہ پاک ان کو دنیا کے اندر بھی امن دے گا اور آخرت کے اندر بھی امن دے گا، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ طبقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں سے دنیا کے غم کو نکالا اور دنیا کی فکروں کو نکالا، اور آخرت کو اتنا بڑا کہ پورا صحابہ کا مجمع آخرت والا بن چکا تھا، اور صحابہ کرام فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ لیست ہممنا الدنیا، ہماری بنیاد عزائم آخرت ہیں، ہماری سوچ آخرت ہے، اور ہماری بنیاد دنیا نہیں ہے۔ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے امت کے غم میں روتے تھے۔ بھائیو کب تک اپنے گھروں کو چمکاؤ گے اور کب تک اپنی دکانوں کو چمکاؤ گے؟ ہم جنت کے شوق بھول گئے، ہم جہنم کے خوف بھول گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک میں غزوہ موتا میں تشکیل فرما رہے ہیں اور اپنے گھر کے بچوں کو روانہ کیا۔ زید ابن حارثہ آپ کے متبنہ بیٹے ہیں، جعفر طیار آپ کے کزن ہیں، ابن رواحہ کو آپ نے جمع فرمایا، زید تم بھی نکلو۔ جعفر طیار 32 سال کے نوجوان اور بھرپور جوانی میں حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے اور خیبر کے موقع پر واپس آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آج مجھے پتہ نہیں کہ خیبر کے فتح کی خوشی ہے یا جعفر کی ملاقات کی خوشی ہے، آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی تھے۔ غزوہ موتا میں اللہ کے راستے میں روانہ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مدینہ میں ہے، آپ کو اللہ نے پورا منظر وہاں بیٹھے بیٹھے بتلا دیا، اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ زید بن حارثہ شہید ہو چکے، جعفر طیار نے جھنڈا ہاتھ میں لیا،
ایک ہاتھ کٹا، بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا، بائیں ہاتھ کٹا، اپنی گردن سے جھنڈے کو اونچا کیا اور ان کی گردن بھی کٹی اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ متا کی زمین کو خون سے لال کر دیا۔ 19 سال کی جوان بیوی اسما بنت عمیس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں گئے تھے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور عبداللہ، محمد، 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے جب وہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جعفر طیار نے اللہ کے راستے میں شہادت کو قبول کر لیا ہے۔ گھر پر آئے، ان کی بیوی جوان آٹا گوندھ رہی تھی اور 3 چھوٹے چھوٹے بیٹے کھلیان میں کھیل رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان 3 بچوں کو بلا کر کہا، تعال یا محمد، تعال یا عبداللہ، تعال یا عون، تینوں کو بلا کر فرمایا بیٹو، اور آپ نے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا نبی کا آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو زمین پر گرنے لگے۔ کہا جعفر کے بیٹو صبر کرو، تمہارا باپ تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ اسما بنت عمیس فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی میرے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف حال جعفر، کیف حال جعفر، جعفر کی واپسی کب ہے؟ بچے اس کے ابا کو یاد کرتے ہیں۔ تو میرے نبی نے اپنی گردن کو جھکا کر فرمایا یا اسما اصبری واحتسبی، اے اسما تو صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو اللہ کے دین کے لیے قربان ہو چکا۔ جوانی کی عمر میں، اور آج بھی اردن میں جا کر ان کی قبر پر جا کر دیکھو، آپ کی آنکھوں میں آنسو گر جائیں گے۔ ایک طرف جعفر طیار ہے، ایک طرف زید ابن حارثہ ہے، ابن رواحہ ہیں، آگے جاؤ تو معاذ بن جبل ہے، اوپر کی پہاڑی پر عبداللہ بن معاذ ہے، ادھر جاؤ شرحبیل بن حسنہ ہے، اس طرف ابو عبیدہ بن جراح ہے، اس طرف مالک بن عمر بن طبیبی ہے۔ بڑی صحابہ کی جماعت اردن میں سوئی ہوئی ہے، جن کے مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جن کی جوان بیویاں تھی، اللہ کے نام کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اللہ کا دین دنیا کے کونوں میں زندہ ہو جائے۔ جو میرے نبی نے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ تو مت رو، اللہ نے مجھے کلمہ دیا ہے، وہ کلمہ دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا، ہر پکے مکان میں جاوے گا، اور اے میری بیٹی فاطمہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں جاتی ہیں، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں، وہی کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ کلمہ پہنچائے گا کون؟ اللہ کے نبی کے صحابہ نے دنیا میں جا کر دین کو پھیلایا۔ یہ کام کی ذمہ داری اللہ نے میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی ہے۔ بھائیو، صرف تقریر کا نام تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا نام ہے۔ گھروں پر ماں روئے گی، بیوی روئے گی، بچے روئیں گے، اسباب پر چوٹیں پڑے گی، دکانیں کبھی آگے پیچھے ہوگی، یہ سب قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکلے گا۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی پر نبیوں کا نور دلوائے گا۔ یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء، میرا اللہ اس کی پیشانی پر نبیوں کا نور دلوائے گا، اللہ کے دین کی محنت کے کرنے کی وجہ سے۔